وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 53 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے لوگوں کا دل کیسے جیتیں، ایک اچھے انسان کیسے بنیں، اس تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیں، یقول التی ہی احسن، کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں، گفتگو کریں تو اچھی باتیں کریں، احسن باتیں کریں، بہتر بات کریں۔ پھر یہ کہا گیا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان آپس میں دشمنی ڈال دیتا ہے، یعنی زبان کی ادنا سی بے احتیاطی اور تھوڑی سی لغزش یہ آپسی اختلاف کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ شیطان ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے، وہ گھات لگا کے بیٹھتا ہے کہ انسان کے زبان سے کوئی غلط بات نکلے، کچھ غلط کہہ دے اور اس سے آپس میں دشمنی اور نفرت کا بیج وہ بو دے اور اس طرح سے آپس میں دشمنی ہو جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت میں خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ ہم اپنی زبان کا استعمال بہت ہی سوچ سمجھ کر کے کریں۔ کچھ بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، آیا وہ ہمارے حق میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے خلاف جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زبان سے کسی کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، کسی کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، کسی کو ہم ذلیل کر رہے ہیں، کسی کی ہم برائی بیان کر رہے ہیں۔ تو بہت سوچ سمجھ کر کے انسان کو اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہی زبان انسان کو تعریف کا مستحق بناتی ہے اور اسی زبان کی وجہ سے انسان قابل مذمت قرار پاتا ہے۔ تو زبان کا استعمال خاص طور سے بڑے احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام دیا گیا کہ قل لعبادی، میرے بندوں میں بات عام کر دیں، میرے بندوں کو یہ بات پہنچا دیں، یقول التی ہی احسن، کہ جب بھی گفتگو کریں، بات چیت کریں تو اچھے انداز میں کریں۔ اور خاص طور سے حسن اخلاق کا اور زبان کا حسن اخلاق کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ حسن خلق یا اچھے اخلاق یا انسانیت یہ کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے، بلکہ ہر اچھے کام یہ حسن اخلاق میں شامل ہیں۔ ایک انسان جس قدر بھی برے کاموں سے، یعنی ہر معروف کا نام حسن خلق ہے اور ہر معصیت کا نام بدخلقی ہے، ہر گناہ کا نام بدخلقی ہے۔ تو ایک انسان اچھے اخلاق کو اپنائے اور ہر قسم کی بے ادبی اور بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچائے، وہی انسان سب سے بہتر انسان کہلایا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ذریعے سے ایک انسان اپنا گرویدہ اور اپنی محبتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے قرآن پڑھ کر کے یا سن کر کے اسلام قبول کیا، اس سے کہیں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے سلف صالحین کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کی تعداد آپ کو نظر آئے گی۔
کہ حسن خلق اور اچھے اخلاق کے نتیجے میں اسلام کو پڑھنے کا انہیں موقع ملا، اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا، مسلمانوں کو جاننے کا موقع ملا، اور اس طرح سے وہ اسلام کے قریب ہو گئے یا اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو کچھ آپ کرتے تھے، جو کچھ لوگوں تک پہنچاتے تھے، لوگوں کے دلوں میں اس کے بیٹھنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبی ہونے سے پہلے بھی آپ کی زندگی بڑی اچھی رہی ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے ایک اچھے اور مضبوط تعلقات رہے ہیں، اور خاص طور سے سماجی معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا نبوت سے پہلے بھی، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام قبول یا نبی ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی باتیں کسی کے سامنے رکھتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا، اور اسی لیے الزام لگانے والوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا، کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ جیسے کہ ایک جادوگر انسان کو مسحور کر لیتا ہے، ویسے ہی جو ہے یہ انسان جب کسی سے بات کر لیتا ہے تو وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اور اسی لیے دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی اس زمانے میں کہ کم سے کم لوگ ان سے مل پائیں، ان کی شہرت نہ ہو، لوگوں سے ملاقات کا موقع انہیں نہ ملے۔ اس راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے بہت ساری انہوں نے کوششیں کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے مکر کو انہی کے اوپر پھیر دیا۔ خاص طور سے موسم حج میں انہوں نے کوششیں کی، مکے کے ہر راستے کے اوپر انہوں نے اپنا آدمی بٹھا دیا، اور خاص طور سے جو بھی قافلہ قبیلہ مکے میں داخل ہوتا تھا وہ باقاعدہ وہ انسان اس سے کہتا تھا ہمارے مکے میں ایک شخص آیا ہوا ہے جو جادوگر ہے، اور جو ہے بچوں کو ماں باپ سے جدا کر دیتا ہے، رشتہ داروں کو اپنوں سے جدا کر دیتا ہے، لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے۔ اور ایسی بہت ساری باتیں ان پورے قبیلے اور قافلے جو نہیں جانتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے ان کو دور کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ سے کوئی مل نہ سکے۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں مزید تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر ہے کون وہ شخص کہ جس کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ملاقات کرنے کے لیے اور آپ سے ملنے کے لیے لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کا دل جیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان کے اعتبار سے کامل وہ مومن ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوا کرتے ہیں، جس کے آداب اس کے طریقے اچھے ہوا کرتے ہیں، وہی انسان مکمل طور سے مومن سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمارے تعلقات اللہ کے ساتھ بھی اچھے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بندوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم سے ہمارے اپنے گھر والے پریشان، ہماری اپنی بیوی پریشان، ہمارے اپنے بچے پریشان، ہمارے اپنے پڑوسی پریشان، جو بھی ہمارے ساتھ میں رہتا ہے چند دنوں کے بعد وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر خاص طور سے ایمانی قوت بڑی کمزور ہے۔ ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، اپنے کردار کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اور اس طرح سے بہت جلد جو ہے لوگ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور صرف ہم سے دور نہیں ہوتے ہیں، بسا اوقات ایک انسان جو مومن مسلمان اچھا انسان سمجھ کے ہمارے قریب آتا ہے، جب وہ ہماری بد اخلاقیاں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مسلمان ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو خاص طور سے اسلام کے اوپر ضرب آتا ہے، اس دین کے اوپر جو سب سے بہترین دین اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، یہ دین اس دین سے نفرت کا سبب ہمارے اخلاق ہمارے عادات و اطوار بن جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، جب ہم کسی کے ساتھ بدعہدی کرتے ہیں، جب ہم کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، اور خاص طور سے غیروں میں ہمارا جو اثر جاتا ہے، اس کی وجہ سے اسلام کے قریب آنے کی بجائے اسلام اور مسلمانوں سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم چاہے اپنوں کے ساتھ رہیں، غیروں کے ساتھ رہیں، اگر وعدے کی پاسداری اپنوں سے ضروری ہے تو غیروں سے بھی ضروری ہے، اگر عہد کی پابندی اپنوں سے بھی ضروری ہے تو غیروں سے بھی ضروری ہے، اگر سچائی
پر مداومت اور ہمیشگی برتنا اور جھوٹ سے پرہیز کرنا یہ اپنوں کے ساتھ ضروری ہے تو غیروں کے ساتھ بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنا مسلمان بھائی ہے تو اس کے ساتھ ہم عدل و انصاف سے کام لیں اور کوئی غیر ہے تو اس کے ساتھ ہم بے انصافی کریں. یہ بھی جو ہے ایک اچھے انسان کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. یاد رکھو قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا یا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کروں گا اور جو مجھ سے بیٹھنے کے اعتبار سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا تم میں سے وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا سبب ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے, ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے. تو ایک انسان کو بہتر انسان بننے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی سے واقفیت حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل بنایا ہوا ہے اور انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان ہمیشہ اچھے اور اچھے چیزوں کے تلاش میں رہتا ہے کہ وہ ایک جو ہے اچھی زندگی حاصل کرے. ایک اچھی زندگی, ایک اچھا انسان, ایک بہتر انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس مکمل انسان کو دیکھا جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو خاص طور سے اخلاق کے ضمن میں ایک اچھے انسان بننے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو بات پتہ چلتی ہے, کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں اور ہم اپنا موازنہ کریں کہ آیا ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, اور پائی جاتی ہیں تو کتنی حد تک پائی جاتی ہیں, اور نہیں پائی جاتی ہیں تو اس کو اپنانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ اخلاق ایک ایسی خوبی ہے کہ فطری طور سے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں رکھ دی ہوئی ہیں, اس کو جلا کی ضرورت ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو محنت کر کے ہم کو حاصل کرنا پڑے گا. اگر ہمارے اندر ہمارے جو جذبے ہیں, ہم بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں, اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا. تو ہمارے اندر جتنی بھی بد اخلاقیاں ہیں ان کو اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی. اگر ہماری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے, ہماری زبان سے غیبت نکلتی ہے, ہماری زبان سے چغلیاں نکلتی ہیں, تو اس کے اوپر قابو اور کنٹرول پانا ہوگا انسان کو. تو کچھ چیزوں کے لیے محنت کرنی پڑے گی ہم کو, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اچھے لوگوں سے سیکھنا پڑے گا. اچھا انسان آپ کے سماج کا, آپ کے معاشرے کا, صحابہ کی زندگی, صحابہ کی سیرت, نیک لوگوں کی زندگی, ان کو پڑھ کر کے ان جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی. تو یہ سارے راستے ہیں, سارے اسلوب ہیں کہ جس سے ہم ایک اچھے انسان, ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم. کہا کہ اے لوگو, کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں, ایسا کام نہ بتاؤں کہ کرنے لگو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے, کرنے لگو گے وہ کام تو آپس میں محبت کرنے لگو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم, اپنے درمیان سلام کو عام کرو, اپنے درمیان سلام کو عام کرو. سلام میں پہل کرنا یہ حسن اخلاق کی سب سے بڑی دلیل ہے. بسا اوقات ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ سامنے والا ہم کو سلام کرے, وہ سلام ٹھوکے, ہم کو سلام نہ کرنا پڑے, کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سلام کر دیں گے تو ہماری عزت جو ہے کم ہو جائے گی, ہم چھوٹے ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تھے تو آپ انہیں سلام کرتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے بچوں کو سلام کرنا شروع کیا تو بعد میں وہی بچے آپ کو سلام کرنے لگے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے, ہم باہر دوسروں سے ملتے ہیں, ان سے سلام کرتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں, اپنے بیوی کو سلام کرنے سے شرم محسوس کرتے ہیں, اپنے بچوں کو سلام کرنے سے شرم محسوس کرتے ہیں, ماں باپ کو سلام کرنے سے شرم محسوس کرتے ہیں. تو سلام کو عام کرنا ہے. یہ سلام ایک دعا ہے جس کے مستحق اگر دوسرے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے اپنے ہیں کہ ہم ان کو سلام کریں. ہم موبائل پر بات کرتے ہیں, ہمارے باتوں کی شروعات ہی سلام سے ہونی چاہیے. تو سلام میں پہل کرنا یہ حسن اخلاق کی
کا جو ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں محبت کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے. ایک انسان باہر سے آپ کی مسجد میں آیا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اجنبی انسان ہے, اگر آپ نے سلام سے پہل کر دیا تو وہ بھی اس کی جو اجنبیت ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ ختم ہوگی. کہیں نہ کہیں آپ نے سلام کر لیا, خیر و خیریت پوچھ لی, ممکن ہے کہ کچھ ضرورت سے آیا ہو, کہیں جانا ہے, کوئی ایڈریس پہ پہنچنا ہے, اس کو نہیں معلوم ہے, مسجد میں آیا, وہ سوچتا ہے یار پوچھوں کس سے. لیکن اگر وہ آپ کے قریب ہے, آپ نے سلام سے پہل کر لیا تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کے تئیں اس کے دل میں ہو جائے گا کہ یہ بہتر انسان ہے, اس سے میں پوچھ سکتا ہوں, اس کے سامنے اپنی ضرورتیں میں رکھ سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے, جملہ بڑا چھوٹا ہے, لیکن ایک اچھا انسان بننے کے لیے یہ کردار اپنے اندر لانا پڑے گا کہ ہم سلام میں پہل کرنے والا بنائیں, سلام میں پہل کرنے والا بنائیں. چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں, وہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک ادب بتایا گیا کہ بڑے چھوٹے کو سلام کریں, چھوٹے بڑے کو, چلنے والا جو ہے سوار جو ہے وہ چلنے والے کو سلام کرے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن سلام میں پہل کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو سلام میں پہل کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں. اس میں آپ کا کوئی پیسہ خرچہ نہیں ہوتا ہے, جیب خالی نہیں کرنی پڑتی ہے, بلکہ آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ کسی کا سامنا کر لیں تو اس میں کیا برائی ہے. اس سے کیا ہو جاتا, اجنبیت دور ہوتی ہے. آپ کو ہزاروں ٹینشن ہوگا, کروڑوں ٹینشن ہوگا, لیکن اس ٹینشن کا سبب سامنے والا تو نہیں ہے. جس سے آپ ملاقات کر رہے اس نے تو آپ کو ٹینشن نہیں دیا ہے, اس نے تو آپ کو ٹینشن میں نہیں ڈالا ہے. سارے فکر کا سبب وہ تو نہیں ہے. آپ کو ٹینشن ہوگا اپنے کاروبار کو لے کر کے, آپ کی بیماری کو لے کر کے, یا آپ کے گھریلو مسائل کو لے کر کے, اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کو لے کر کے, لیکن سامنے والا جس سے آپ کا صرف تعلق ایک ایمان کی حیثیت سے ایک مومن بھائی کی ہے, اس سے آپ کو کیا دشمنی ہے, اس سے آپ کیوں چڑھ کر کے بات کریں, اور اس سے کیوں جو ہے ایسے ملیں کہ آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے درستگی پائی جائے, سختی پائی جائے, کہ وہ بات کرنے سے بھی گھبرائے آپ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم مصیبتیں نہیں تھیں, کم تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھیں, لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت الا تبسم فی وجہی. کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا, جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سامنا ہوا تو میں نے دیکھا کہ مجھے دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. کیا آپ کے اوپر کم فکر تھی؟ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی ہوئی تھی, لیکن پھر بھی ان تمام مصیبتوں کو, ان تمام پریشانیوں کو بھلا کر کے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آتے تھے, اپنے گھر میں بھی اپنے بیویوں کے سامنے جاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی, مسکان ہوا کرتا تھا. یہ مسکراہٹ دل جیتنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اور آپ نے تعلیم بھی دی, انطلقا اخاک بوجہ طلقن, کہ اے لوگوں جب بھی اپنے بھائیوں سے ملو اور کسی سے تمہاری ملاقات ہو تو تمہارے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہونی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی, اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو, ہم کو جو ہے اس بات کی تعلیم بھی دی کہ ہم ملیں, جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو ہمارے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہونی چاہیے, تبسم ہونی چاہیے. وہ مسکراہٹ ذلت والی نہیں, وہ واقعی اپنوں سے ملنے کی خوشی میں انسان کے اوپر مسکراہٹ. کبھی کبھی دیکھ کے آدمی مسکراتا ہے مذاق اڑانے کے لیے, تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے ایک اچھے انسان کی پہچان ہے, ایک باادب انسان کی علامت ہے کہ ایک انسان ملے تو سلام سے پہل کرے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے. اور اسی طرح سے خیر خیریت دریافت کرنا, اگر وقت ہے تو خیر خیریت دریافت کیجیے. کیا حال ہے, آپ کیسے ہیں, گھر والے کیسے ہیں, آپ کے بال بچے کیسے ہیں, تو آپ سوال کر کیا چل رہا ہے. اگر اسٹوڈنٹ ہے تو آپ اس سے پوچھیں تعلیم کیا چل رہی ہے, کاروباری ہیں تو کاروبار کیسا چل رہا ہے. پوچھنے میں کیا جاتا ہے آپ کا, تو اس سے کیا ہوتا کہ اجنبیت ختم ہوتی ہے, اور سامنے والے کو لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھائی ہمارا ہمدرد ہے. تو ہمدردی کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو خیر خیریت دریافت کر لینا, پوچھ لینا. آپ دیکھیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ, مدینہ ہی کے رہنے والے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں تھے. مدینہ کوئی بہت بڑی آبادی نہیں تھی اس وقت مدینہ کی,
ابتدائی اسلام مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہماری ملاقات ہوئی, ہمارے کپڑے کے اوپر خوشبو کے نشانات تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ میہم مہیم, اے ابو عبد الرحمن کیا حال ہے, کیا بات ہے, آپ کے کپڑے کے اوپر نشان دکھ رہا ہے خوشبو کی, کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے. آپ نے فرمایا ما سقطہ الیہا, آپ نے مہر میں کیا دیا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا نواتم من ذہبن, میں نے گٹھلی کے برابر سونا دیا ہوا ہے مہر میں. آپ نے کہا اولی ولو بشاتن, ولیمہ کرو, اگر اللہ توفیق دے ایک بکری کیوں نہ ذبح کر ڈالو ولیمے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں, خیر خیریت پوچھتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. یہاں تک کہ اگر بہت دنوں میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اپنے ساتھیوں پر ہوتی تھی, جب کسی کو دیکھتے تھے بہت دنوں سے کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے, تو کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ان کے بارے میں پوچھتے تھے, اور پتہ کرنے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ بیمار پڑ گئے, کہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے, کسی حادثے کے شکار ہو گئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ غیر حاضر ہوتے تھے ان کی بھی خبر گیری کیا کرتے تھے. ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں سے مسلسل اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں, ملاقات نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھو ان کے گھر پہ مسئلہ کیا ہے, کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے, اگر ہے تو دور کریں گے مل کر کے. گئے, ان کی بیوی نے کہا وہ گھر میں کونے میں اندر بیٹھے ہوئے اندھیرے میں. گئے وہاں پہ سلام کیا, کہا کیا بات ہے آپ آ نہیں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خیر خیریت کے لیے ہم کو بھیجا ہے. کہا کہ نہیں, بیمار وغیرہ نہیں ہوں, کوئی پریشانی نہیں ہے, الحمدللہ سب اللہ کا شکر ہے. لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اے ایمان والو نبی کے آواز پر اپنی آواز اونچی مت کیا کرو. اور مسئلہ یہ ہے کہ میری آواز بڑی اونچی ہے. آگے اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ایسا نہ ہو کہ بے سمجھی میں تمہارے پورے اعمال برباد ہو جائیں. میری آواز ہے اونچی, فطرتاً اللہ نے ہماری آواز ایسی بنائی ہے, جب بھی نبی سے بولتا ہوں تو بڑی اونچی آواز میں جاتی ہے. مجھے ڈر ہے کہ آپ کی مجلسوں میں جاؤں گا ہمارے پورے اعمال ضائع ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے پوری بات بتائی. اللہ کے نبی نے پھر پیغام بھیجا, کہا جاؤ ان کو بلا کر کے لاؤ اور ان سے یہ کہنا انک لست من اہل النار ولکن من اہل الجنہ, کہا جا کر کے کہو کہ نبی نے یہ کہہ کر کے بھیجا ہے کہ تم جہنمی نہیں ہو, تم تو جنتی ہو, تم جنتی ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھجوائی. پھر وہ مجلس میں آنا شروع ہو گئے. تو خیر خیریت دریافت کرنا, اور خاص طور سے جب سامنے والا آپ سے مخاطب ہو تو اس کی پوری بات توجہ کے ساتھ سننا, اس کی پوری بات توجہ, آپ کا چہرہ اس کی طرف ہو, سامنے والوں کو احساس دلائے کہ واقعی آپ اس کی بات توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. آپ سنیے, اس کی پوری بات مکمل سنیے, آپ چاہے جائے کہ آپ کو اس بات کا علم ہو پھر بھی آپ کو سننا چاہیے. ایسا معاملہ آپ کا اپنوں کے ساتھ ہی نہیں رہا بلکہ غیروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی رہا. عتبہ بن ربیعہ, مشرکین نے اپنے جانب سے کچھ مطالبات دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. وہ آئے, بیٹھے, وہ بیٹھا عتبہ بن ابی ربیعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل یا ابا الولید اسمعوا, اے ابو الولید آپ بات کیجئے, میں آپ کی بات کو سن رہا ہوں. پوری بات جو کچھ ان کو کہنا تھا اس آدمی نے کہا. اس کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او قد فرغت یا ابو الولید, اے ابو الولید کیا تم اپنی بات سے فارغ ہو گئے, آپ کی باتیں ہو گئیں؟ کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا فاسمع منی, اب میری بات سنو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سے کوئی مخاطب ہوتا تھا, ایک بچہ ہی کیوں نہ صحیح, وہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے, توجہ کے ساتھ, شفقت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے تھے. تو آپ کے اپنے دوست, اپنے گھر والے, آپ کے بال بچے, ایک چھوٹا بچہ وہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے, آپ سے کوئی بات کر رہا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنیں. یہ ایک اچھے انسان کی پہچان ہے. اور اسی طرح سے جب ایک مومن بھائی کے ہاں خوشی ہو تو نہ صرف یہ کہ اس کی خوشی میں ہم شریک ہوں بلکہ قابل مبارکباد کوئی عمل ہے تو مبارکباد بھی دیں اس کو. ایسا نہیں ہے کہ اس کی خوشی سے ہم دکھی ہو جائیں, ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے.
بلکہ جب بھی کوئی نعمت اللہ رب العالمین دے کسی مومن بھائی کو، وہ خوش ہو رہا ہے اور خوشی سے جو ہے آپ کو وہ بتا رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی خوشی میں شریک ہوں اور اپنی خوشی کا اظہار کریں، مبارکبادی دیں، مبارکبادی پیش کریں اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه فليدع له بالبركه، کہ جب تم میں سے کوئی انسان اپنے کسی بھائی پر کوئی نعمت دیکھے جو اس کو اچھی لگے اور مومن بھائی وہ نعمت پا کر کے خوش ہو، تو آپ کی ذمہ داری ہے فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، تو اس بھائی کے لیے برکت کی دعا کریں، اس سے حسد کے شکار نہ ہوں، اس کے نعمتوں کے زوال کی تمنا نہ کریں، اس سے چھن جانے کے بارے میں آپ نہ سوچیں، بلکہ اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، تو اس کے خوشی میں شریک ہونا اور خاص طور سے اس کے لیے برکت کی دعا کرنا۔ اور اسی طرح سے اگر وہ مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ تسلی بھرے کلمات کہیں، ہو سکے اس مصیبت میں اس کو مال کی ضرورت ہے تو خالی جملے کہہ کر کے نہ وہاں سے نکل جائیں، بلکہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو مالی اعتبار سے اس کی مدد بھی کریں۔ بیمار پڑا ہوا ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے، سارے لوگ جا رہے ہیں اور اس کو تسلی دے کے آ جا رہے ہیں، اس کی اصل ضرورت تو پوری ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل اعمال کیا ہے، تو آپ نے کہا ادخالک السرور علی المومن، کہ ایک مومن کے دل کو خوش کر دینا، اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ وہ مصیبت میں ہے، وہ امید لگائے بیٹھے ہمارے مومن بھائی آئیں گے تو ممکن ہماری جو مالی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے ان کے ذریعے سے، آپ آ رہے ہیں اس کو تسلی بھرے کلمات بول کر کے نکل جا رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ پتہ کریں مالی اعتبار سے اگر وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا حل صرف ذبح خرچی سے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جیب بھی ڈھیلا کرنا پڑے گا، آپ کو تھوڑی مدد بھی کرنی پڑے گی، جو بھی ہو سکے آپ سے اتنا آپ اس کی مدد کیجئے، اس کا تعاون کیجئے۔ اس اعتبار سے بھی آپ پوچھ لیجئے اس کو تنہائی میں لے کر کے، بھائی کچھ ضرورت ہے، ہمارے لائق کوئی خدمت ہے تو آپ بولیے، بتائیے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپس میں محبت کا جو ہے سبب ہے، اور خاص طور سے ایک اچھے انسان کی پہچان ہے۔ یہی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ جب وہ دینے پہ آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے نہیں ڈرتے تھے، کل کیا ہوگا، کل ہمارے پاس کچھ بچے گا کہ نہیں بچے گا، اس کا خوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اسلام سے قربت کا سبب بن گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا طریقہ۔ تو صرف ذبح خرچی سے کہیں کام نہیں چلتا ہے، کہیں جیب بھی ڈھیلی کرنی پڑتی ہے، کہیں کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، کچھ دینا بھی پڑتا ہے، مدد بھی کرنی پڑتی ہے، تو چاہے وہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، ہمارا اپنا مصلی ہو اور ہمارے اپنے ملنے ملانے والے ہوں، تو خاص طور سے آپ ان کو قریب کرنے کے لیے، صحیح دعوت صحیح دین پہنچانے کے لیے آپ کو اپنا مال بھی خرچہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، دھیان میں رکھیں۔ تو ضرورتوں کی تکمیل، مصیبتوں میں ان کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں ایک مومن کے لیے ضروری ہیں۔ اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مؤمن یعزی اخاہ بمصیبت الا کساہ اللہ من حلل الکرامت یوم القیامہ، کہ اگر کوئی مومن بندہ کسی مومن بندے کو جو کہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی مصیبتوں کو وہ دور کر دیتا ہے، مصیبتیں دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین عزت کا لباس اس کو پہنائے گا، عزت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ قدم قدم پر دیکھیں گے۔ تو یہ خالی یہ کہہ دینے سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اور آپ کی سیرت سے واقفیت نہ ہو، آپ کی زندگی سے واقفیت نہ ہو کہ لوگ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کرتے تھے، کیوں جو ایک مرتبہ آپ سے بات کر لیتا تھا آپ کی باتیں اس کے دل میں بیٹھ جاتی تھیں۔ ثمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں لا کر کے باندھا گیا تھا، وہ آئے تھے مارنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جان سے مارنے آئے تھے، مسلمانوں کے صف میں شامل ہو کر کے وہ مارنے آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پتہ چل گیا، پکڑ لیے گئے، مسجد نبی میں باندھا گیا ان کو۔ ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، خالی خیر خیریت پوچھتے تھے، کھانا پانی یہ وہ ساری ضرورتیں ان کی پوری ہوتی تھیں، اور 2-4 دن کے بعد کچھ نہیں بولے، چھوڑ دیا ان کو۔ ظاہر سی بات ہے ایک شخص جان سے مارنے کو آیا تھا، اس کو سزا نہیں دی گئی، اس کو ایک ہی سزا ملی، کیا؟ حسن اخلاق کی،
جو مصلیوں نے بھی دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا. ان کو اخلاق سے مارا صحابہ نے. ہوا یہ کہ چھوڑ تو دیا ان کو, لیکن باہر گئے اور کچھ ہی دور گئے ہوں گے, وہاں ان کو تالاب ملا, وہاں غسل کیا اور سیدھا مسجد نبی میں بھاگ کر کے آ گئے. اور ایک بات کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اگر میرے نزدیک کوئی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سب سے زیادہ قابل نفرت شہر کوئی تھا تو مدینہ تھا وہ. لیکن آج سب سے زیادہ محبت اگر دنیا میں کسی سے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, اور سب سے زیادہ پیارا شہر میرے نزدیک کوئی ہے تو مدینہ ہے. تو کوئی سزا نہیں دی ان کے جرم پر, صرف حسن اخلاق کی تلوار سے مارا ان کو. صحابہ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا, ان مصلیوں نے جو ہے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا, اور اس طرح سے وہ گرویدہ ہو گئے. جو جان سے مارنے آئے تھے خود ہی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انسانیت مطلوب ہے, انسان ہے تو واقعی ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے. یہی تو اسلام کی تعلیم ہے, یہی اسلام کے پورے دین اسلام کی یہی روح ہے کہ ایک انسان واقعی انسان بن جائے, واقعی انسانیت اس کے اندر آ جائے, چاہے وہ اپنوں کے ساتھ میں ہو, غیروں کے ساتھ میں ہو, اللہ کے ساتھ میں ہو, بندوں کے ساتھ میں ہو. اور اسی لیے اسلام میں حسن اخلاق کی اتنی بڑی تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا, انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو پورے دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کہا, پورے دین کو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسن اخلاق کی اور ایک بہتر انسان کی اسلام کی نگاہ میں کتنی قدر ہے. اللہ سے دعا کرو کہ العالمین ہم سب کو اچھے سے اچھا, بہتر سے بہتر انسان اللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی بد اخلاقی سے, بے ادبی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.